بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں ایک تحریر پڑھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح امریکیوں نے ڈچ کر دیا ہے۔ کس کو ڈچ کیا ہے؟ اس کو ڈچ کیا ہے جس نے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹا کے اور امریکہ کی خدمت کرنے کی کوشش کی تھی، امریکہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، جس نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا اس ملک میں اور جسے لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، اور اب بھی وہ اسی کوشش میں ہے۔ امریکہ اس شخص کو ڈچ کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس کے ریسنٹ دورے پر بھی اس کو ڈچ کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تحریر، کیونکہ یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ رجیم چینج آپریشن کیسے ہوا تھا اور کیسے امریکہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جب ناکام ہو گیا ہے تو سارا نزلہ کس پر ڈال رہا ہے۔ یہ صاحب جن کا نام سعید افریدی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری پچھلے کچھ ماہ میں یو ایس سینیٹر آفیشل سے جو بات چیت ہوئی ہے، جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے پچھلے کچھ ماہ میں، اور پھر اس بات چیت کے بعد مجھے اجازت دی گئی کہ میں یہ پبلکلی بتا دوں، بلکہ مجھے انسسٹ کیا گیا، یعنی مجھے پش تھوڑا سا کہا گیا کہ آپ بتاؤ لوگوں کو، اس پوائنٹ کو سمجھ کے آپ نے آگے ساری بات سمجھنی ہے۔ یہ رجیم چینج آپریشن کے اوپر ایک بڑی زبردست تحریر ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ امریکہ میں کیا سوچ پائی جاتی ہے، اور رجیم چینج آپریشن کے ناکام ہونے کے بعد کس طرح سے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور سب کچھ اب لوکل ہینڈلرز کو ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے یہ زیادہ میس پڑا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے ننگا کیا جا رہا ہے کہ خود سنبھالا نہیں جا رہا۔ آگے ذرا یہ پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے امریکی عہدیدار اور سی آئی اے وغیرہ اپنے آپ ہاتھ کس طرح صاف کرتے ہیں اور کس طرح نزلہ کسی اور پہ ڈالا جا رہا ہے، سب آپ کو بتاتا ہوں، یہ پڑھتے جائیں۔ جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کو ایک امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا تھا، تو امریکہ میں جو ان کی یہ ایکوزیشن تھی یا ان کا یہ الزام تھا، they were bemused، مطلب مضحکہ خیز سمجھ لیں، کچھ اس طرح سمجھا انہوں نے۔ خاص طور پہ جو امریکہ کے سینٹ کی جو فورن ریلیشنز اور آرمڈ سروسز کی کمیٹی تھی، یعنی انہوں نے اس کو مضحکہ خیز سمجھا شروع میں۔ اب یہ دیکھیں کیسے شروع ہوتا ہے کور اپ سارا، اور یہ میں یہ کہہ رہا کہ انصاف نے کچھ غلط لکھا ہے، انصاف نے وہی بتایا ہے، مجھے یقین ہے، جو ان کی وہاں پہ آفیشل سے باتیں ہوئی ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، سینیٹر سے باتیں ہوئی ہیں، وہ تو اپنے ملک کا مفاد دیکھیں گے نا۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آگے ذرا پڑھتے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی جو ہم نے انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی، واشنگٹن نے یہ بالکل کلیریفائی کیا کہ کسی قسم کی مداخلت، ہم نے کسی امپورٹنٹ گورنمنٹل لیول پہ ایسا کچھ نہ سینکشن کیا تھا، نہ مداخلت کی تھی، نہ کچھ، نہ ہمارے ایسا ارادہ تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں however، جب عمران خان نے ٹریسیبل اور سرکمسٹانشل ایویڈنس، ٹریسیبل بے شک وہ ایک یعنی واقعاتی شہادتیں تھیں، وہ جب پیش کی تو امریکہ میں کچھ لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے، پریشانی سے، غصے سے یا گلٹ سے، کہ کیسے عمران خان وہ ثبوت پیش کر سکا جس میں وہ جلسوں میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے لیے تھا اس کو کوٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بتا رہے ڈونلڈ لو کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کوئی گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں تھی، ان کی طرف سے کچھ سینکشن نہیں ہوئی تھی، یہ کانسپریسی ٹو ریموو آئی کے فرام آفس، یعنی یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے اگر عمران خان عوامی طور پہ بتا رہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کیا تھا، یوں لیٹر آیا تھا، یہ کہا گیا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکی گورنمنٹ کے بیچ میں انوالومنٹ نہ ہو؟ اب آگے چلیں، اس کے جواب آپ کو ملیں گے۔ اب یہ ذرا آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ اب جو بات بالکل واضح ہے، یعنی صاف ہو چکی ہے، وہ بغیر کسی شک و شبہ کے، وہ یہ ہے کہ جو بیورو آف سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشین افیئر یعنی BCSAA، اس کا جو ہیڈ ہے did express displeasure with ICA's government's direction within its BCSSA's purview and indicated that greater US economic and military assistance would be predicated on a change of PM and policy۔ سو یہ نزلہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کے بیورو آف سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشین افیئرز کا ہیڈ ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے اپنے انیشیٹو میں یہ لیٹر لکھا تھا، مطلب یہ بات کی تھی کہ ہاں پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں، اکنامک بھی، ملٹری کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ پی ایم
میں چینج لائیں اور پالیسی میں تبدیلی لائیں. تو یہاں تک مان گئے, امریکی خود مان رہے ہیں اب انصاف کے بقول کہ کیا ایک امریکی ادارے نے. آگے چلتے ہیں. جو BCSA ہے وہ سلک روڈ وغیرہ انیشیٹیوز اور وائڈر ساؤتھ ایشیا اور ان سب کے لیے is dominated by India centric policy thought and its tendency to propel this departmental bias isn't a secret both in public and before Senate committees. یعنی یہ جو ادارہ ہے یہ انڈیا کے حق میں تھوڑا سا biased ہے, جانبدار ہے, اور ان کی یہ جو پالیسیز ہیں اور جانبداری ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور یہ سینٹ کو بھی پتا ہے, اور جو کمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی یہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک ادارے پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو ایشیا کو دیکھتا ہے, ساؤتھ ایشیا کو, اس ادارے کے ہیڈ نے یہ کروایا جو امریکی گورنمنٹ کا حصہ ہے. بائی دا وے یہ کسی طرح سے بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سینکشن نہیں ہوا تھا ایز اے پالیسی کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹاؤ. یہ نہ وائٹ ہاؤس سے, نہ سینٹ کی کمیٹیز سے, اور نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ آپریشن سینکشن ہوا تھا. یعنی آفیشل گورنمنٹ کی طرف سے یہ نہیں ہوا تھا ٹاپ لیول پہ. جبکہ یہ جو ادارہ ہے BCSAA جو امریکہ کا ادارہ ہے جو ساؤتھ ایشیا کو دیکھتا ہے, سینٹرل ایشیا کو دیکھتا ہے, اس ادارے کا جو سربراہ ہے, جو اب میں اس کا کیا بار بار نام لوں, ڈونلڈ لو کا, اس نے یہ کام کیا. جو یہ بات کی تھی اس نے BCSAA کے سربراہ نے, اگر کوئی نارمل ملک ہوتا, نارمل ڈپلومیسی ہوتی تو یہاں پہ ڈائیلاگ ہوتا. فار ایگزامپل وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہی بات امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یا جو یہ اس ادارے کا سربراہ اس نے کی تھی, اگر کوئی نارمل ملک ہوتا تو جواب میں وہ ملک بات چیت کرتا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ہمارے وزیر اعظم سے, آپ بات کریں, ہم بیٹھتے ہیں مل کے, جو مسئلہ ہے وہ حل کر لیتے ہیں. لیکن اب نیچے آتی ہے اصل بات. پاکستان کے آرمی چیف جو عمران خان کے ساتھ کچھ کی ایشوز پہ ایٹ آڈز تھے, یعنی ان کے کچھ ڈفرنس آف اوپینین آ رہے تھے, تعلقات ٹھیک نہیں رہ رہے تھے, انہوں نے BCSAA کی جو خواہش تھی اس کو گرین لائٹ سمجھ لیا اور اس کے بعد انٹروین کیا. اب یہ ذرا آپ نے پیرا پڑھنا ہے. پاکستان کے آرمی چیف نے, جن کے تعلقات عمران خان سے پہلے ہی خراب ہو چکے تھے, جیسے ہی وہاں سے مراسلہ آیا انہیں لگا یہ مجھے گرین لائٹ مل گئی ہے, اس کے بعد انہوں نے مداخلت کی, اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے امریکہ کی مدد سے حکومت کو ریموو کیا جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹ ہوئی تھی, اور پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کو ریپلیس کیا ایک ایسی گورنمنٹ سے جو آرمی چیف کو یہ لگتا تھا کہ امریکہ کو قبول ہوگی اور امریکہ اس سے خوش ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھونڈے طریقے سے, بے ڈھنگے انداز سے جو ایک سیاسی مداخلت کی گئی, پاکستان کی ملٹری نے جس کو سپورٹ کیا, اس میں امریکی گورنمنٹ کی مدد کیونکہ شامل نہیں تھی, اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل کرائسس اور کیوس پیدا ہو گیا, جس سے اکنامک انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی, یعنی معاشی انتشار پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد جب یہ انسٹیبلٹی ہوئی اور معاشی انتشار پیدا ہوا تو امریکہ واقعی ہی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں تھوڑی سا ایڈ میں کر دوں کہ جو بائیڈن کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے جو بہت خطرناک ہے کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل کوہیژن نہیں ہے یا کوہیژن نہیں ہے, یعنی آپس میں سب دستوں گرے باں ہیں, یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھیں. اب آگے چلتے ہیں. اس غیر مقبول مداخلت کی وجہ سے جو پاکستان کی فوج نے کی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ, ایک پاپولسٹ جو عمران خان کی موومنٹ بن گئی ہے, وہ ایک چیلنج بن گیا ہے پاکستان کی ملٹری کے لیے, اور ان کے ضرورت سے زیادہ جو رول ہے, جو کردار ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. اور اس میں امریکہ کی کوئی غلطی تو نہیں ہے, لیکن حد سے زیادہ اینٹی امریکہ پاکستان میں سینٹیمنٹ نے جنم لے لیا ہے. یعنی سب سے زیادہ اینٹی امریکن اگر پاکستانی کبھی ہوئے ہیں تو وہ اس وقت ہو گئے ہیں. امریکہ ان سے پریشان ہے اس صورتحال سے. جب سے عمران خان نے ایجیٹیشن شروع کی ہے اگینسٹ US لیڈ کانسپریسی, یعنی امریکی سازش کے خلاف, پاکستان کی ملٹری فیل ہو گئی ہے. جو انہوں نے جو کچھ کیا, انٹرونشن کی, انسٹیگیٹ کیا, اس کو لیجیٹیمائز کروانے میں, یعنی عوام کی نظر میں کہ کوئی توجیہ پیش کرنے میں, عوام کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے پاکستان کی ملٹری. As its usual levers of control faltered repeatedly, یعنی نارملی جو وہ کرتے ہیں, میڈیا کنٹرول کر لیا, ادھر سے منہ باندھ, یہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. And push Pakistan unstable most of the time towards alarming political
اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی جو ہمیشہ وہ کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی آ گئی ہے اور ایک الارمنگ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ دا براڈ کولیشن کوبل ٹوگیدر، جو ایک بڑی کولیشن بنائی گئی، اتحاد بنایا گیا جو پی ڈی ایم ہے، جس کو پاکستان کی فوج نے اکٹھا کیا عمران خان کو ریپلیس کرنے کے لیے، وہ غیر مقبول ثابت ہوئے ہیں اور انہیں پے در پہ الیکشن کے اندر شکست ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا ہے اور عمران خان کے مستقبل میں دوبارہ جیت کے واپس آنا فوج کے لیے ایک درد سر بن گیا ہے۔ عمران خان کو روکنے کی کوششیں آپ کے سامنے ہیں۔ آگے چلیں، آپ بڑا امپورٹنٹ پارٹ آ رہا ہے۔ اس تناظر میں امریکی آفیشلز ور پریزنٹڈ اے پاک ملٹری پروپوزل، اس تناظر میں امریکی آفیشلز کو پاکستان کی فوج نے ایک پروپوزل پیش کیا۔ پچھلے دنوں کچھ ہوئے نا، امریکہ میں دورے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے جہاز شاز جاتے رہے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں امریکی آفیشلز کو پاکستان کی فوج نے ایک پروپوزل پیش کیا امریکہ سے بجٹری اور اکنامک سپورٹ لینے کے لیے، ایز ملٹری امپلیمنٹس اے ٹیمپرری ایمرجنسی، یعنی ملک میں ایمرجنسی لگائیں گے، عمران خان کو روند کے رکھ دیں گے، تن کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے اور آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسا پرائم منسٹر آئے گا جو آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا، یعنی جو کرنٹ فورن منسٹر ہے بلاول کی بات ہو رہی ہے۔ یہ گارنٹی دی گئی ہے بقول انصاف کے، جنہوں نے یہ سارا لکھا ہے کہ ہم بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہمیں آپ سپورٹ کریں پاکستان میں ایمرجنسی لگانے میں اور عمران خان کو تن کے رکھنے میں۔ آگے چلیں، گیون دا ہسٹری، طریقہ کار ہے امریکہ کا انٹرونشنز کا اور سارا کچھ، اور پاکستان کی پولیٹیکل افیئرز میں یہ ایکسیپٹیبل ہوتا عام حالات میں۔ if not welcome, proposal that could result in superficial stability in Pak and serve US interest، یہ ہمیشہ ہوتا رہا پہلے بھی اور یہ اب بھی ہونا تھا کہ وقتی طور پہ اسٹیبلٹی آ جاتی، وقتی طور پہ، اور امریکہ اپنے مفادات حاصل کر لیتا۔ This time there were no takers in Washington، امریکہ میں اس پروپوزل پہ انکار کر دیا گیا۔ جو صاحب یا کچھ لوگ یہاں سے لے کر گئے تھے کہ عمران خان کو تن دیتے ہیں، ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، پھر اگلے الیکشن تب کروائیں گے اور پھر آپ کی مرضی کا وزیر اعظم لگا دیں گے، امریکہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس تھریڈ کے مطابق۔ This time US officials, senators insisted، اس دفعہ امریکی officials اور senators نے insist کیا، اس بات پہ زور دیا، یعنی کہ there should be no further barely constitutional measures، military follows norm of service on retirements، reduce its political role and the US assist a democratically legitimate government to pursue political and economic stability۔ یعنی امریکی آفیشلز نے کہا کہ اب مزید کوئی بھی غیر آئینی کام نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں ملٹری انوالو ہو، ملٹری اپنے نارمز فالو کرے، جس نے ریٹائر ہونا ہے وہ ریٹائر ہو کے گھر جائے، اپنا سیاسی جو رول ہے وہ کم کرو، ختم کرو، اور اس کے بعد امریکہ جو بھی پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، جو لیجیٹمیٹ جائز گورنمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کر لے گا، امریکہ اس سے بات کر لے گا۔ آگے چلیں، یعنی عمران خان کے اسرشن کے برخلاف امریکہ نے یہ سازش نہیں کی تھی، ملٹری نے عمران خان کو ہٹایا تھا آسان الفاظ میں۔ فردر، یہاں تک کہ جو میں اوپر بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب اپرچونٹی دی گئی امریکی حکومت کو کہ عمران خان کو ہم کرش کر کے رکھ دیں گے، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا اور اس میں کسی قسم کا حصہ نہیں ڈالا۔ کچھ اشارہ میں آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ، میں صرف آپ کو ایک خبر سناتا ہوں، یہ تو اب ہو گیا نا فنش، ایک خبر سناتا ہوں۔ ڈان کی یہ خبر ہے، the United States does not need Pakistan or any other country to facilitate its engagement with Afghan Taliban، says US Special Representative for Afghanistan Thomas West۔ امریکہ کو افغانستان میں طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اب کسی میڈیٹر کی، کسی تھرڈ فورس کی، تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پاکستان کی ضرورت امریکہ کو اب نہیں رہی۔ امریکہ طالبان سے بھی ڈائریکٹ ہو گیا ہے، چین کے ساتھ بھی وہ اپنے معاملات خود دیکھ رہا ہے، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ لیٹسٹ صورتحال ہے، جب سے یوکرین کی جنگ ہوئی ہے حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان طالبان سے جو موجودہ رولرز ہیں آپ کی بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کروا سکتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہمیں اب ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی کی۔ یہ آپ کو سمجھا دے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے مختلف جو رخ ہیں۔ امریکہ نے رجیم چینج کیا، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ یہاں بن گیا، تو سارا نزلہ جو لوکل ہینڈلر تھے ان پہ ڈال کے امریکہ پتی گلی سے نکل رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے
امریکہ کو پتا ہے کہ سونر اور لیٹر عمران خان نے واپس آنا ہے, وہ اسے مائنس بھی کر دیں تو اس کی پارٹی نے جیتنا ہے اور آنا ہے. ان کی انٹیلیجنس بہت تیز ہے. امریکی انٹیلیجنس گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ کون جیتے گا, کون کتنے ووٹوں سے جیت کے آئے گا, کون اتنی اکثریت لے گا, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کو نائل بھی کروا دیا تو اس کی پارٹی نے جیت جانا ہے اور آگے اسے دوبارہ ایل کروا کے وزیر اعظم بنوا لیں گے لوگ. امریکہ نے, اور یہ چیزیں اسی لیے جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں, فلوٹ کی جاتی ہیں, یہ ایک آئیڈیا ہے فلوٹ کیا گیا ہے جی کہ ہم نے تو نہیں کیا, اٹ وازنٹ می, سب کچھ کر کے کوئی اٹ وازنٹ می. مطلب ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بندہ, آپ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ, ان کے پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو پورے خطوں کو دیکھتے ہیں, ایک پورا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ وہ روگ ہو گیا تھا, کیا گورنمنٹ سے علیحدہ کام کرنا شروع ہو گیا تھا؟ ایسے نہیں ہوتا. It doesn't work like that. اور وہ بندہ ڈونلڈ لو ابھی تک کام کر رہا ہے, ابھی تک ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. اگر اس نے کچھ روگ حرکت کی تھی اسے نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا, اب تک نہیں نکالا, جس کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پلان تھا, CIA کا پلان تھا. امریکی سفراج جو جتنے سفیر تھے وہ ملتے رہے, ہر لوٹے سے انہوں نے ملاقاتیں کی, یہ محض اتفاق نہیں تھا. تو امریکہ اپنا نزلہ ڈال رہا ہے ماشاءاللہ حلق بغلول پہ کہ سارا کچھ اس نے کیا, اس کے متھے ڈال دیا ہے. وہ امریکہ گیا, اس کو فردر ایکسٹینشن کی بھی اجازت نہیں دی, اس کو ایمرجنسی لگانے کی بھی اجازت نہیں دی. ابھی بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے, اب دیکھتے ہیں آگے حالات اگلے مہینے میں کیا ہوتے ہیں, وہ پھر بھی لگا لیتا ہے یا نہیں, یا یہ جو سارا کچھ ہوا یہ جانے کے لیے تو نہیں ہوا تھا, یہ تو چپکنے کے لیے ہوا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. حالات جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہو گیا ہے, لیکن زور زبردستی اور دھونس دھپکی ختم نہیں ہوگا. کوئی بھی محب وطن محفوظ نہیں ہے اس ملک میں. دعا کریں کہ یہ تاریخ رات جلد چھٹ جائے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.